بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. رمضان گزر گیا، سب نے اچھے اچھے روزے رکھ لیے. ٹیک ہوم کیا ہے؟ رمضان کیا سکھا کے جا رہا ہے؟ یا کیا ایسی چیز ہے کہ جو نیکسٹ ٹائم نہ کریں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو بار بار کریں؟ کیا خیال آتا ہے دل میں؟ بار بار کریں تو شیئرنگ از کیئرنگ. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم شیئر ہی نہیں کر پاتے. شیئر کریں، پیار، سب سے پہلے تو پیار. اور جو ہم بہت کے مطلب سیڈلی اور ہرٹفلی ایک چیز ہے کہ پیار کتنی پیور چیز ہے، ہم وہی نہیں کر پاتے. اور جو آج تک کیا تھا وہ تو بہت ہی شرمناک ہے، کیونکہ وہ پیار تھا ہی نہیں اب اگر دیکھا جائے تو. اور پیار 2 نمبر بھی ہونا تو بھی پیار ہی ہوتا ہے. لیکن میرا والا پتہ نہیں کوئی نمبر نہیں تھا اس کا. چاہے 2 نمبر ہو، چاہے 10 نمبر ہو، چاہے جھوٹا ہو، ہوتا پیار ہی ہے. بے شک. بس پیار کریں، بی کائنڈ ٹو ون این ادر. اور یہی ہے، بچوں کو جس طرح ہم سکھاتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہوئے 3 میجیکل ورڈ، سوری، پلیز اور تھینک یو. تو وہ جو سوری ہے، ہم پہلے مجھے لگتا تھا ہم انہیں منافق بنا دیتے ہیں کہ وقت نکالو یہ 3 لفظ بول کے، جہاں سوری سے کام چلتا ہے، جہاں تھینک یو سے چلتا ہے، جہاں پلیز سے چلتا ہے. لیکن ایکچولی یہی ورڈز ہیں. جیسے جب بچے لڑ پڑتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بس سوری کہہ لو، بالکل بات ختم ہو جائے گی. لیکن وہ والا سوری جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بس جلدی سے سوری کہو اینڈ ایوری تھنگ از اوکے، ہم خود نہیں کرتے. وہ گنجائش، وہ مارجنس، وہ ظرف ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم سوری کرتے بھی ہیں تو اپنا اپر ہینڈ رکھتے ہیں. تو بس یہی سیکھا ہے کہ شیئر کریں، پیار کریں، درگزر کریں. مشکل کام ہے پر کر کے دیکھ لیں. آسان کر کے مطلب نفرتیں پال کر کیا ملا؟ کوئی راج بھاگ نہیں لگے مجھے. اور باقی کاموں کے لیے میں کب کسی سے پوچھتی ہوں؟ جو میں اس لیے پوچھوں کہ یار اس کو پیار کرنا ہے، اس کے ایپ دکھانے کے نہیں دکھانے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مجھے فیل ہوتا ہے اپنے لیے کہ میرے بچوں نے شاید اس طرح سے نہیں کسی سے اپنے دل میں کینہ پالا ہوگا. بچے ہماری نفرتوں میں ہی ٹریپڈ تھے، ہماری نفرتوں میں ٹریپ ہو کے بس وہ جو ہم آنکھوں سے اپنے جیسچر سے لوگوں کی کیمو کر دیتے ہیں، ریڈیشن کر دیتے ہیں، وہ نہ کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب ہم نے جو کچھ، میں نے آج تک جو کچھ کیا ہوگا، مجھے کبھی یاد بھی نہیں آیا کہ وہ لوگ اپنے اس احساس ذلت سے نکل بھی سکے ہوں گے کہ نہیں، وہ نکال پائے بھی ہوں گے کہ نہیں، وہ کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہ مجھے کیا ہائیں بدوائیں یا کیا دیتے ہوں گے. اور معافی کو جو میں نے مذاق بنایا ہوا تھا، معافی مانگی، تماشا بنایا ہوا تھا، پھر وہی کام کیا، تو وہ نہ کریں. نہ کوئی معافی آپ کو مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے آپ کے دل میں کس لیول کا اس وقت ندامت ہے. بس جو کیا ہے وہ اس پہ خود ہی سے، اندر سے خود ہی سے اسی پہ رہیں. جی احمد، رمضان جا رہا ہے، کیا ٹیک ہوم میسج ہے؟ مین چیز تو پیشنس اور ٹالرنس رمضان میں، اور کنٹرول. پہلے جو میرا کانسیپٹ تھا کافی عمر تک روزوں کا یہی تھا، کھانا پینا نہیں چھوڑ دو تو یہ روزہ ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو اس کا میرا خیال ہے سب سے شاید ادنا پارٹ ہے کہ آپ کھا پی نہیں رہے. اصل جو آپ نے روزہ رکھنا ہے وہ اگر آپ کی جو ایسی عادتیں ہیں یا برائیاں آپ جن کو سمجھتے ہیں، جیسے غصہ آتا ہے یا آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں کسی سے، یا کسی کو معاف نہیں کرتے کسی غلطی پہ، اصل میں ان چیزوں کی ٹریننگ ہے یہ. اور یہ بہت مشکل روزہ ہے یہ والا. میں تو اس رمضان میں میرا خیال ہے ناکام ہی ہوں اس والے روزے میں. اور میں آج شاید یہ بلکہ کافی یہ ان دنوں میں اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ
میرا اگلا رمضان ایسا والا نہ ہو جیسے یہ گزرا ہے. یہ میں پچھلے اکثر رمضان میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ والا رمضان جو وہ ختم ہو جاتا ہے نا, مجھے تو میرا یہ ہے کہ مجھے بعد میں زیادہ وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ تو بڑا کافی کچھ کر سکتا تھا اور لاس ہو گیا. پھر میں دعا کر لیتا ہوں کہ اچھا یا اللہ اگلا والا جو ہے وہ ایسا والا اس طرح کا نہ ہو, اس سے بہتر ہی ہو. اور پچھلے رمضان میں نے پہلی دفعہ دعا کی تھی, سورہ رحمان سنی تھی بالکل سٹارٹ میں. تو میرا خیال ہے وہ میرا بڑا سب سے اچھا رمضان گزرا, ڈفرینٹ تھا وہ, کیونکہ میں نے خود پریکٹیکلی, حالانکہ میں دعا کے سسٹم سے اٹیچ تو تھا لیکن خود اپنے سیلف پریکٹیکل جو ہے وہ میرا پہلی دفعہ ہوا تھا دعا کا, تو وہ بڑا اچھا مجھے لگ رہا تھا. اب میں لیکن اس سے کمپیئر یہ والا کر رہا ہوں تو میرا خیال تھا یہ میرا اس سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے تھا یہ والا رمضان, لیکن وہ شاید بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے دعا کے, یا شاید کوئی بینچ مارک بہت زیادہ ہائی سیٹ ہو جاتا ہے بندے کا کہ پھر اس کو یہ والا اپنی وہ خود احتسابی جو ہے وہ زیادہ مشکل لگتی ہے, اپنی اس میں فیل ہوتا ہے میرے جیسا بندہ ایٹ لیسٹ. تو اصل روزہ یہی ہے جو مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ کھانے پینے کی غلطی ہو جائے خیر ہے, میرا خیال ہے اس پہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ کہیں گے, لیکن اگر آپ دل دکھا دیتے ہیں یا کسی کی بات کو ہی, خاص کر جو آخری اینڈ ہوتا ہے روزے کا, اس میں آپ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں یا بازار چلے گئے ہیں یا گھر میں کسی نے کہہ دیا اب یہ لے آؤ, تو میں ان چیزوں پہ نا اریٹیٹ ہو جاتا ہوں گھر میں بھی کہ اب مجھے آپ کہہ رہی ہیں اماں کو کہ یہ فلانی چیز لا دو, یا تو میرا خیال ہے یہ چیزیں کنٹرول کریں تو یہ روزہ ہے اصل, مجھے تو یہی سمجھ آئی. ٹھیک ہے جی. سندر ہم نے رمضان میں کیا کیا, کیا سیکھا, اور کیا چیز ہم ٹیک ہوم لے کے جانا چاہیں گے کہ یار رمضان اس سے بہتر ہو سکتا تھا, یا یہ بھی اچھا رمضان تھا اور آئندہ ہم اور اچھا کریں گے. ایک دو چیزیں نا جو اس دفعہ میرے لیے ڈفرینٹ تھیں, وہ یہ تھا کہ مجھے کچھ ریئلائزیشنز ایسی ہوئیں جو شاید مجھے اتنے سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوئی. جیسے نا میں آج اپنی بہن کو, میرے گھر میں سحری افطاری وہی کر رہی ہوتی ہیں, تو میں نے اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ نا ہمیں چائے بھی دیتی ہیں اور نا پھر یہ بھی پوچھتی ہیں کہ چینی والی کس کی اور پھیکی کس کی نا. تو اس نے مجھے کہا تم لوگوں کو ایسے شرم تو نہیں آتی, مطلب کیا کیا کام کروا رہے ہوتے ہیں ان سے نا. تو میں اپنی بہن کے لیے بھی یہ سوچ رہی تھی کہ جنہوں نے سحریاں اور افطاریاں ہمیں کروائی ہوتی ہیں, مطلب ان بیچاروں, اصل میں تو ان کا کیا ہے نا, ان کو آپ کیسے خوش کر سکتے ہیں, یا شاید گھر والوں کو آپ اس طرح سے تھینک یو نہیں کہہ سکتے, یا آپ گھر والوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ مطلب آپ سے ہمیں پیار ہے, یا کہ آپ اس طرح سے نہیں ایکسپریس کر پاتے سم ٹائمز. تو مجھے یہ تھا کہ یار اس بیچاری کے لیے بھی کچھ کروں. یہ ایک ریئلائزیشن مجھے بہت زیادہ ہوئی کہ یار جو امیاں ہیں, مطلب جیسے میری مدر ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, ان کی کوئی آؤٹنگ نہیں ہے اس طرح سے. تو مجھے تھا کہ ان کو کیا اچھا لگے گا, ان کے لیے کیا کیا جائے. تو میں یہ سوچی تھی یار ان کے لیے تو شاید میں گھر میں کوئی صفائی 2-4 کر لوں گی نا, کوئی اچھے کام, کوئی دہی بھلے ہی بنا لوں گی, عید پہ ان کو وہی پسند آ جائے گی چیز, یا میں اگر جلدی اٹھ کے تیار ہو کے ان کو عید ہی مل لوں گی نا, انہوں نے اسی پہ خوش ہو جانا ہے. تو پچھلی بہت ساری عیدوں پہ ایسا, مطلب بہت سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ میں تیار بھی نہیں ہو رہی ہوتی, کپڑے بھی زبردستی گھر والے لے کے دے رہے ہوتے, اور ایک عجیب ڈپریس سی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ بچوں کی عید ہوتی ہے, اب کیا کرنی ہے اور یہ وہ نا. لیکن اس دفعہ یہ مجھے چینج لگا کہ نہیں, سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو لائف از ٹو شارٹ, اور آپ دوسروں کو کیسے خوش کریں. یا پھر یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کچھ فیملی ممبر سے بہت زیادہ لڑائی, گلے شکوے, شکایتیں, ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں. جن کے بھابھیوں والے گھر ہیں ان کو مطلب زیادہ, اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ان کو تو بہت زیادہ کولڈ وار اور کتنا عرصہ خاموشی اور تپ اور وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دفعہ مجھے اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہو رہا تھا, میں نے کہا یار بیچارے مطلب ہر طرح سے ہی پریشرائزڈ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کیا جائے. یا اگر کسی سے آپ ناراض ہیں فیملی ممبر کے لیے, اس کو آپ نہیں اس طرح سے سوری کر سکتے, یا اگر اس نے آپ سے اپولوجائز کیا ہے اور آپ پھر بھی آپ کی بول چال نہیں سٹارٹ ہوئی, تو مطلب کیا ایسا جیسچر ہو جس سے صلح ہو جائے, یا چلو ایک پازیٹیو چیز چلی جائے. دوسرا ایک ہمارے نا آفس والوں نے یہ کیا کہ ہم لوگوں نے آف کیے ہوئے تھے, تو انہوں نے نا ہماری سیلری ڈیڈکٹ نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ عید ہے تو ہم فل ورکنگ ڈیز بھیج رہے ہیں, نیکسٹ منتھ ہم سیلری ڈیڈکٹ کر لیں گے, کہ ظاہر ہے تہوار ہے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک جیسچر مجھے بڑا اچھا لگا, مطلب ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کا اس طرح سے سوچنا اپنے امپلائیز کے لیے. تو میرا رکشے والا تھا, میں پیسے ویسے کاٹتی نہیں ہوں, لیکن اس نے نا مجھے اس پورے مہینے میں نا بہت تنگ کیا. تو نا میں نے اس کو نا دھمکی لگائی کہ میں نا تمہارے پیسے کاٹ لوں گی, کہ میں تو اوبروں پہ بھی آتی رہی ہوں اور تمہیں بھی دیتی رہی ہوں. آج نا میں نے اس کو پیسے دینے تھے تو نا مجھے ایک دم سے نا یہی والی بات کا خیال ہے. میں نے کہا یار تمہارے تو آفس والوں نے تمہاری نہیں کاٹی سیلری, تو تم کیوں یہ کر رہی ہو نا حرکت. تو پھر میں نے اس کو دوبارہ دھمکی لگائی, میں نے کہا میں عید کی وجہ سے آپ کو پوری سیلری دے رہی ہوں, لیکن نا میں آپ کے پیسے کاٹوں گی ضرور. تو یہ مجھے ہوا کہ مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اگلے بندے کو آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اگلے بندے کو آپ کیسے خوش کر سکتے ہیں. اور چاہے آپ کا دل نہیں بھی کر رہا تو سم ٹائمز دوسروں کے لیے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ مطلب شاید کرونا کی وجہ سے بھی دکھی بہت ہیں اب لوگ نا. میرے ایک دو کلیگز ہیں, ان کے پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہوئی کرونا کی وجہ سے. میں بلکہ ان کو بھی کہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے عید کے 3 دن ظاہر ہے گھر میں افسوس ہوگا, جو بھی ہوگا وہ نہ کرنا, ہم 4th ڈے مل لیں گے. اس چیز میں تو ابھی میں سکسیزفل نہیں ہوئی, وہ کیونکہ مان ہی نہیں تھے رہے, نہیں ہم بزی ہوں گے, وہ دیکھیں کہ وہ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. لیکن یہ سارا کچھ میں نے سوچ کے نہیں کیا, خود سے ہی جو میرے دل میں آیا وہ میں نے کیا. لیکن مجھے خود ذاتی طور پہ اچھا لگا کہ یار چلو یہ والا احساس میرے اندر پہلے نہیں تھا جو اس دفعہ ہوا ہے. گڈ. جی ہارون, رمضان ٹیک ہوم کیا ہے, ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں, کیا ہم نے بہتر کیا, اور کیسے ہم آگے چل سکتے ہیں, آگے اس سے اچھا رمضان گزاریں گے انشاءاللہ سارے. تو لیکن اس رمضان کا میسج کیا ہے, آپ نے کیسا فیل کیا اس رمضان میں؟ مجھے لگتا ہے کہ دعا کرنے کے بعد اور دعا سے پہلے کا رمضان ویسے ہی مختلف ہی ہوتا ہے ہر طرح سے یار, ہر اینگل سے. اور دعا کرنے کے بعد مجھے کئی بار فیل ہوتا ہے کہ ہم کئی جگہوں پہ نا, مطلب مجھے ذاتی طور پہ ضرورت سے زیادہ بزدل کئی بار لگتا ہے کہ ہم بزدل ہو گئے, ہم کوئی سٹیپ نہیں اٹھا پا رہے ہیں یا پھر بندھے ہوئے ہیں. اور کئی جگہوں پہ لگتا ہے کہ ہم مطلب ایکسٹرا آرڈنری بریو ہو گئے ہیں, یا پھر ضرورت سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ جا کے ہم کھیل رہے ہیں. اور رمضان میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم اکٹھے تقریباً 4-5 لڑکے ہم اکٹھے رہتے ہیں فلیٹ پہ, اور ظاہری بات ہے ہر ایک کا بیک گراؤنڈ بھی ڈفرینٹ ہے اور رہن سہن بھی تھوڑا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہاسٹل میں ہوتے ہیں یا فلیٹ میں ہوتے ہیں, اس میں جتنے ہی آپ کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جائیں, کسی کی آپ کو کوئی بات اچھی نہیں بھی لگ رہی تو آپ اسے ٹالریٹ کرتے ہیں, بلکہ پیار سے یا پھر مسکرا کے ڈیل کرتے ہیں. تو میرے خیال سے تو یہی بہت بڑا صدقہ ہے. تو یہی کرتے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے ہمیں مختلف فیلڈ کے لوگ ملتے بھی ہیں روز, اور بلکہ جب ہم لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی بارگیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ان میں بھی انہیں ان کے کمفرٹ زون میں لے کے جا کے ڈیل کرنا, یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ غلطی بھی کر دیتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ پرفیکٹ ہی ہوں. اس غلطی کو سبسیکوینٹلی آپ ریئلائز کر لیں اور نیکسٹ ٹائم اسے رپیٹ نہ کرنے کا ایک تہیہ یا ارادہ کر لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے میری رمضان کی سکھاتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی ہے, اس پہ ڈٹے رہنے کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ ڈٹے رہنا جو ہے وہ کسی حد تک بغاوت کے زمرے میں آ جاتا ہے, اور آپ اس کو ریئلائز کر کے آگے نہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. یہی انسان ہے. ایسا رمضان گزارا, اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہم اس سے اچھا کر سکتے ہیں, ہم نے اچھا کیا, اور آگے کے لیے ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. ویری بریفلی اگر کہا جائے تو آئی تھنک رمضان از آل اباؤٹ سیلف کنٹرول. ایک ہی چیز آپ کو سب سے سکھاتا ہے, اور سیلف کنٹرول ان آل ریگارڈس. کھانا پینا تو سر دست ہے, وہ تو پہلا حکم ہے, لیکن باقی چیزوں سے بھی رکنے کا جو حکم ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لانا. اٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ 1 month, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کیری فارورڈ کرنا, اس کے بعد کیا لے کے جانا. اصل بات ہے بیسیکلی اس کو کیری فارورڈ کرنا.
جیسے ہم دیکھتے ہیں ایون حج ہے، کسی کو کوئی الزام نہیں ہے یا کسی کے حج کو کمتر سمجھنا مقصد نہیں ہے، یا اپنے آپ کو بڑائی کہنا تو بالکل بھی نہیں ہے. عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وہ ایک فرض کے طور پہ اس کو نبھا کے آ جاتے ہیں. وین دے کم بیک کوئی نئی چینج نہیں ہوتی ان کے اندر، وہ چیزیں جو چیزیں پہلے تھیں وہ وہیں رہتی ہیں. تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جیسے پورا حق ادا نہیں ہوتا اس چیز کا، مطلب آپ کے اندر ایک پرماننٹ چینج آنی چاہیے کہ اب میں اللہ کے گھر سے ہو کے آ گیا ہوں، اب اٹ از گڈ فار چینج ناؤ، اٹ از ڈیو فار چینج ناؤ. اسی طرح یہ ہر سال کے بعد ایک موقع ملتا ہے انسان کو لک بیک اور اپنی غلطیوں کو فلٹر کرنے کا، ان کو سدھارنے کا، اور لک فارورڈ کرنے کا، اور اس کو امینڈ کرنے کا اپنے آپ کو کہ آپ نے نیکسٹ 1 ایئر جو ہے وہ کیسے گزارنا ہے. جسٹ فار اے مومنٹ یہی سوچنا جب انسان روزہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کسی وقت بھی کچھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کسی وقت کچھ بھی پی سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے. جب یہ ایسا موقع ہے اس کو ساتھ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر پابندی لگائی تھی، میں اس کو نبھایا، اسی لیے باقی جو چیزیں میرے ساتھ جو آ رہی ہیں ان کو بھی میں اسی طرح نبھاؤں. یہ ویسے جنرل سی باتیں ہیں، ہم سب کو پتہ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے مشکل کام ہے، پورے سال اس کے اوپر عمل کرنا اور لے کے چلنا مشکل کام ہے، لیکن جتنی کوشش کر لی جائے اتنی بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے انسان کے اپنے پرسنل حالات، اس کے واقعات، اس کے مشاہدات، ایکسپیرینسز، لوگوں سے ملنا ملانا انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایوری پاسنگ ڈے اور ایوری نیکسٹ ڈے آپ کے اوپر تھوڑی سی ذمہ داری بھی زیادہ ڈالتا ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے، اور تھوڑا سا آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سوچنے کا موقع بھی دیتا ہے. یہ صرف اس وقت ممکن ہے اگر انسان واقعی اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہے اور یہ ریئلائز کرے کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تبھی یہ ممکن ہے. ادروائز اگر صرف سطحی طور کے اوپر آپ نے صبح کھانا کھا لیا، رات کو کھانا سے کھول لیا اور دیٹ از اٹ، اور اس کے بعد پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے اور پھر اگلے پورا 11 مہینے بھی اسی طرح چلے، تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بہرحال سوچنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے بہت سارا ٹائم بھی ہے اور بہت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں جسٹ جو ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے، جو میرے خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو اور اجاگر کرنا چاہیے، وہ ٹالرنس ہے، جو کہ انفارچونیٹلی سوسائٹی میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے. وہ کسی ریفرنس سے ہو، کسی طبقہ فکر سے ہو، کسی جگہ کے بھی ہو، مطلب ایون سڑک کے اوپر ہو، آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، بات چیت کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، اور ایون آج کل جیسے پولیٹیکل انریسٹ ہے اور پولیٹیکل وابستگیاں ہیں لوگوں کی، تو یہ ٹالرنس لیول انفارچونیٹلی بہت نیچے چلا گیا، جس نے ہماری پوری جو سوسائٹی کا فیبرک ہے اس کو خراب کر دیا، اور ہمارے جو ٹارنش کر دیا ہمارے نام کو، ہمارے سارے کام کو. انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ خاص طور کے اوپر اس مہینے کے اندر بھی لوگوں کو جب بہت زیادہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے، وہ نہیں کر پائے یا نہیں کر سکے. اور اسی طرح لکنگ فارورڈ میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا باقی علماء دین بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. باقی اپنے اپنے سفیر میں ہمیں بھی سب لوگوں کو جہاں ہم بیٹھیں اٹھیں یا بات کریں تو لوگوں کو تھوڑا سا اپنے اللہ کی خاطر، اس نبی کی خاطر، اس کے بعد پھر اپنے ملک کی خاطر، اپنے آپ کے اپنے رشتہ داری کی خاطر، پیار محبت کی خاطر ٹالرنس کا تھوڑا سا میسیج جو ہے نا وہ ضرور جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا سیکھ پایا ہوں یہ تو میں انالائز کرنے والا نہیں ہوں کہ کتنا اس کا لیول تھا، لیکن اور بہتر کرنے کی امپرومنٹ کی ہر جگہ موقع ہوتا ہے. لیکن جو ہونا چاہیے یا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ برنگ مور ٹالرنس ان آور سوسائٹی، ان آور سیلوز، ڈیلنگ آل سارٹ آف ریلیشن شپ جو بھی ہے، جس جگہ کے اوپر بھی ہوں ہمیں ٹالرنس کے اوپر بہت عمل کرنا چاہیے. اور بار بار اس کا پرچار کرنے کے لیے جس کیپیسٹی میں بھی ہم ہوں، جیسے آپ ہیں ماشاء اللہ پڑھاتی بھی ہوں گی، آئی ایم آلسو انٹو ٹیچنگ، پیشنٹس بھی، باقی گھر میں جس کیپیسٹی میں بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمیں اس میسیج کو بہت براڈلی موو فارورڈ کرنا چاہیے، اس کو ایمفیسائز کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جو ہماری اپ کمنگ ینگ جنریشن ہے، دس از آور ایسٹ، اور ان کو جو ہے وہ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کے اوپر جتنا بھی ایمفیسائز کیا جائے اتنا کم ہے. تو میرا اپنا میسیج یہ ہوگا کہ باقی جہاں پر سیلف کنٹرول ہمیں اس نے روزے نے سکھایا اور بہتر رہنا سکھایا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں کہ ہم اس کو کیری فارورڈ کر سکیں اور آپس میں ٹالرنس جو ہے نا اس کو اپنا سکیں. سب سے بڑا میسیج میرے طرف سے یہ ہے. تھینک یو ویری مچ جناب.
ادھر لے لے, ادھر دے دے اور پھر ادھر جائے گا. یعنی یوں نہیں ہوگا. ٹیک ہوم میسج تو ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو پرسنالٹی وائز جو چیزیں روزہ ہو نہ ہو, دونوں صورتوں میں جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو کوشش تو یہی تھی کہ عام لائف میں بھی جو باتیں جو جن کی ممنوعات ہے وہ فالو کی جائیں ویسے ہی. رمضان میں تو اور اس کا زیادہ ہے. تو لیکن یہ ایک چیز ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک چیز پہ آپ نے قابو پا لیا ہے, آپ ادھر لگے ہوتے ہو اور پیچھے سے شیطان گھس جاتا ہے کہیں اور وہ تباہی پھیر چکا ہوتا ہے. تو پھر وہ دوبارہ ریت کی دیوار دوبارہ گر جاتی ہے. تو بس اس ریت کی دیوار کے ساتھ ہی کھیلتے کھیلتے رمضان گزر گیا. تو ٹیک ہوم میسج تو یہی ہے کہ کبھی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں کتنا اچھا ہوں, میں نے اپنی اس والی خامی پہ قابو پا لیا ہے. پتہ لگتا ہے پیچھے سے سب کچھ اڑ چکا ہوگا, تو پھر دوبارہ سے نئی دیوار بلڈ اپ کرنا پڑتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم وقت آپ کو چکنا رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے. ٹیک آف میسج ہوم میسج تو میرا یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا 1 منٹ کے لیے ہم بریک لیتے ہیں. میڈم آپ نے ایک پوسٹ لگائی تھی اس کاکی کی, وہ کیا ہوا؟ اس کو میرے سے رات اس نے کوئی 1.5 مہینہ پہلے بات کی تھی فون. تو اس کی کوئی تھوڑا سا گھر میں پریشانی ہو گئی تھی. مسئلہ تھا اس کو کہ لنگس میں کلاٹ آتے تھے اور پھر اس کو خون آتا تھا بلغم میں. تو ٹھیک ہو گئی تھی ماشاء اللہ, چلی گئی تھی, واپس یوں ہی چلی گئی. وہاں اس نے جاب وغیرہ کے لیے ٹرائی کیا, اس کو بہت مشکلات آ رہی تھیں, بہت ٹرائلز میں سے گزری ہے وہ. پھر اس کے گھر میں کوئی پریشانی, اس نے میرے سے فون پہ بات کی. میں نے اسے کہا کہ نا تم نے سر سے بات کی ہے, کہتی نہیں ابھی نا سر سے بات نہیں ہوئی. میں نے کہا تم مائیں نہیں سنو اور کول ڈاؤن ہو جاؤ اور کچھ نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا سا کیا, وہ ٹھنڈی ہو گئی. پھر سر سے بھی اس کی بات ہو گئی. اس کے بعد اس کا میرا نا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. تو میں نے بلکہ سر سے بھی پوچھا, جب مجھے آج صبح اس کی فرینڈ کا مجھے میسیج آیا کہ اس کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی تو کوئی فرینڈ میرے ساتھ ان ٹچ تھی نہیں. اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ میری کوئی فرینڈ نہیں ہے ایز سچ. میری ایک کزن ہے بس جس کے ساتھ میری کافی دوستی ہے, اور بس باقی میری ایز سچ کوئی فرینڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ میرا مذاق اڑاتی ہے, میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. بہرحال اس لڑکی نے مجھے کیا تو پہلے تو مجھے یقین ہے, میں کہا ہو سکتا ہے کہ پرینک کیا ہو یا کچھ اس طرح کا ہو. پھر میں نے اس کے نمبر پہ میسیج کیا تو ابھی شام کو مجھے ادھر سے آیا ہے کہ شی ہیز پاسڈ. تو اس کی فرینڈ نے یہ بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتہ پہلے سے اس کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی, اس کو زیادہ خون میں آنا شروع ہو گیا تھا. تو بس یہی ہوا. بہت حساس طبیعت کی, بہت زیادہ حساس طبیعت تھی. چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ بہت زیادہ کرتی ہے, اور ویسے بھی لوگ اس کو ٹیسٹ بھی بہت کرتے تھے, اور ہر کسی نے مطلب اپنے اپنے حساب میں اس کو بہت ٹرائی کیا. ایک انسان حساس بھی ہو اور پھر اس کو لوگ بھی اتنے جیسے مل جائیں جو اس کو بہت تنگ کریں ہر وقت بھی, اور یہاں تک کہ ایک ینگ بچی ہو اور اس کے کردار کے اوپر فالتو باتیں کی جائیں اور کوئی چھوڑے ہی نہ باتوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے. تو بندہ بس اور حساس ہو تو کب تک برداشت کرے. پھر اللہ وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کے کیا کروں, جب اللہ کی مخلوق ایسی ہے, جب میں یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں, کسی کے قابل ہی نہیں ہوں, اگر میں تو پھر میں چلی جاتی ہوں. اس نے مجھے لاسٹ یہی بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ میں تو کسی کے اس قابل ہی نہیں ہوں, میں تو کسی کے اسٹینڈرڈ بھی پورا نہیں اتر سکتی. میں اسی لیے کہتی ہوں جو عام طور پہ خودکشی کبھی بھی خودکشی نہیں ہوتی, خودکشی ہمیشہ ایک قتل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے اتنے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہم عام طور پہ بیچارے جو وہی میڈم والی بات کہ کچھ لوگ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, آپ انہیں کچھ کہہ بھی دیں گے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہنا, وہ بیچارے اندر ہی برداشت کرتے رہیں گے. لیکن ٹالرنس ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے, اور مطلب بعض اوقات کوئی اس فیز سے گزر جاتا ہے, کوئی نہیں گزرتا. تو
تھوڑی سی احتیاط یا تھوڑی سی کیئر میں کہتی ہوں اپنے لفظوں کو بولنے سے پہلے. میں کہتی ہوں اگر آپ چکھ لیا کریں نا, خود چکھ لیا کریں کہ اس کو اسپٹ کرنے سے پہلے کہ کتنا ہے, تو پتہ چلے گا کتنا تیزاب ہے جو آپ لوگوں پہ تھوکتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے اس کو خود فالو کیا کریں کہ اگر مجھے یہ کرنا پڑے تو یہ لفظ میرے لیے ہیں, اگر نہیں ہے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کسی اور کو بھی نہ کہیں. سمپل سا اصول زندگی کا کہ جو لفظ آپ کو اپنے لیے سننے پسند نہیں ہے آپ دوسروں کو بھی نہ کہیں بس. تو لفظوں سے کسی کا لفظ واقعی مارتے ہیں جو ہے نا, وہ دوائیوں سے ادھر ادھر سے کٹ سے اس سے. مطلب میرا مین سرجری ہماری ٹریکیوسٹمی ہوتی ہے, گلے کے اوپر سکار آتا ہے, تو بچیاں عام طور پہ ہوتی ہیں تو کبھی ایمرجنسی میں کرنی پڑ جائے تو وہ میرے سے ان کا ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا نا, یہ ایسے ہوگا نا, ویسے ہوگا نا. میں ان کو تسلی دے دیتی ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک سے ایک استھیٹکس اور پلاسٹک سرجن موجود ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تمہاری جان بچ گئی ٹھیک ہے, اس کو ہم غائب کرا دیں گے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو داغ آپ اندر ڈال دیتے ہیں نا وہ ہیل کرنے نا بہت مشکل ہو جاتے ہیں لفظوں کے. اس لیے چاہے دعا کے سسٹم میں ہیں چاہے نہیں ہے وٹ سو ایور از, لیکن یہ کہ بولتے ہوئے جو ہے نا وہ کم از کم آپ تھوڑے سا یہ دیکھا کریں کہ مطلب کہہ تو ایک لمحے میں, وہ لوگ کہتے ہیں نا سوری, وہی والی آپ والی بات کہ سوری کر دیا. آپ کسی درخت میں ایک بات کی کیل ٹھونک دیں اور اس کے بعد آپ سوری کر کے وہ کیل نکال لیں, وہ سوراخ تو رہے گا, وہ ہیل نہیں ہوتا. تو اس لیے لوگوں میں سوراخ کرنے سے پہلے نا تھوڑا سا ذرا سوچا کریں کہ ہر بندے کا ٹالرنس کا وہ لیول نہیں ہوتا. بعض لوگ بہت حساس ہوتے ہیں, آپ کی چھوٹی سی بات انہیں مار دیتی ہے, تو اس لیے بولنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. اچھا جی, جی میڈم آپ کہاں سے آئی ہیں؟ امریکہ سے. جناب اپنا تعارف کرا دیں, کس کے ریفرنس سے آئی ہیں؟ کسی کے ریفرنس سے نہیں آئی, میں یوٹیوب پڑھتی تھی وہ ساری جو بھی دعا سیشنز ہوتے تھے, اور میں نے خود بھی پھر سنی, ایک دفعہ بھی 7 دفعہ سنی, دوبارہ پھر 7 دفعہ سنی خود. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی بتاتی ہوں, سب کو بتاتی ہوں کہ یہ سن لیں, ایسے سن لیں, کنونس کرتی ہوں کہ ایسے فائدہ ہوگا. ابھی ہمارا ایک دورہ قرآن کا سیشن چل رہا تھا وہاں پہ, تو اس میں کسی نے میسج کیا کہ مجھے ٹیومر ہے, برین ٹیومر ہے, اور ایک نے کہا کہ مجھے کینسر ہے, تو آپ اس سیشن میں میرے لیے دعا کیجیے گا. وہاں پہ جو قرآن پاک کا دورہ قرآن کی سیشن ہو, تو ان سے جب میں نے بات کی تو میں نے ایسے میرے دل میں آیا کہ میں یہ سارا کچھ انہیں لکھ دیتی ہوں, تو میں نے پوسٹ کر دیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انگلش میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ دعا اپنی زبان میں, اپنے انداز میں. تو وہ میں نے جیسے میں دعا مانگتی تھی میں نے ویسے ان کو میسج کر دیا. تھوڑے دن کے بعد جن کے وساطت سے انہیں گیا تھا میسج, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ وہ جو جنہیں کینسر تھا, جنہیں ٹیومر تھا, ان کو آرام آنا شروع کیا, ان کی رپورٹیں بہتر آنی شروع ہو گئی ہیں پہلے سے. پھر مجھے آنا تھا, یہاں آنا تھا, مجھے اپنی بھی مطلب پریشانیاں ہیں زندگی کی, تو اس وجہ سے بھی چاہتی تھی کہ میں دعا سیشن میں شامل ہوں. چلیں آپ اتنی دور سے آ گئیں, یہی بہت ہے. ٹھیک ہے, بس اسی طرح آپ بتاتی جائیں. اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ کے بتانے سے بھی وہی ریزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے, تو بس جیسے ہے ویسے ہی سننی ہے, جو ہے معاملہ وہ اللہ کے آگے پیش کر دینا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے اس کے حوالے کر دیں, جو آپ کے لیے بہتری آئے گی وہ اسی سے آ جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اور تو نہیں کوئی نئے جو پہلی دفعہ آئے ہوں؟ باقی سب لوگ پرانے ہیں. جی آپ نے عظمیٰ نام بتایا؟ فوزیہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سید محمد سلمان ہے, اور میں ٹوٹل پارکوں میں ہوتا ہوں, اور صدف میری کولیگ ہیں. ان کے ریفرنس سے میں بیسکلی ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی 1-2 دفعہ انٹریکشن رہ چکا ہے, لیکن اوور دا فون, لائیو تو نہیں میں کبھی ملا. تو ابھی یہ ہے کہ میں فالو کر رہا ہوتا ہوں یوٹیوب کے اوپر, اور دعا سیشنز وغیرہ جتنے بھی ہیں. ابھی فی الحال کچھ اس طرح ہے جی کہ میری صدف سے ہوئی تھی بات, تو جس طرح ہر ایک کی زندگی میں چیلنجز ہیں, پریشانیاں ہیں, اسی طرح ابھی ریسنٹلی اس طرح ہوا ہے کہ
میرے سب سے چھوٹے چاچا تھے اور ان کو تقریباً اٹس بین 2 months کہ ہارٹ فیلئر ان کا ہوا, اور کافی زیادہ ہم لوگ پوری فیملی اس میں جو آپ کہہ لیں کہ ان کی تیمارداری میں اور ان کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس میں خاص طور پہ میرے والد صاحب جو ہیں, چونکہ وہ لاہور میں ہی بیسکلی تھے اکیلے بھائی, تو وہ کافی زیادہ ان کے لیے کرتے رہے ساتھ, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ خود بھی مریض ہیں, ان کو پولیسائتھیمیا. تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں جی, کچھ چیلنجز ہیں, تو اس سے ذرا گزرے, اور اس کا کر کے ڈیفینیٹلی مطلب ایک ہوتا ہے سیٹ بیک, اس سے گزرے. تو میں نے صدف سے ذکر کیا تو صدف نے مجھے کہا تھا, میں بیسکلی تو آؤٹ آف اسٹیشن پوسٹنگ ہے میری, لیکن یہ ہے کہ میں واپس آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سیٹرڈے کو ہے, تو میں نے کہا جی میں ڈیفینیٹلی اٹینڈ کروں گا اور وہاں پہ آ کے دعا میں شامل ہوں گا. تو اللہ پاک سب کی جی آسانیاں فرمائے سب کے لیے, اور بس مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تھینک یو. ٹھیک ہے جناب, سر کو دے دیں آگے. سر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ فرسٹ ٹائم, آپ کا نام پلیز. السلام علیکم, میرا نام محمد فصیح الدین ہے. میں ڈاکٹر طارق کے ریفرنس سے آیا ہوں. میں لمز میں ہوتا ہوں, میں وہاں پہ ایک سافٹمور اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے ریسنٹلی بائیپولر ڈس آرڈر کا ڈائگنوسس ہوا تھا, تو اس کے بعد ڈاکٹر طارق اور یہ آن لائن سارا دیکھ کے وہ قصیدہ بردہ شریف اور سورہ رحمان سننا شروع کی, تو اس کے بعد کافی بہتری آئی. تو دیٹس بن مائی ایکسپیرینس. باقی یہ ہم ڈاکٹر طارق کے کہنے پہ یہاں پہ پہلی بار آئے ہیں, تو پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور. اچھا جی, بس سر آپ اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں. اچھا چلو جی, آمنہ کو دیں. آمنہ کی ویسی مہمان سے لک آنا شروع ہو گئی ہے. تو جی آمنہ, کیسا گزرا رمضان, اور اوور آل کیا سیکھا, کیا کیا, کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ جیسے ہم بچپن میں رمضان کا احترام وہ سارا کچھ دیکھتے تھے نا, اب وہ نہیں ہے. بلکہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اب بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ اگر روزہ بھی نہیں بھی نا کسی نے رکھا ہوا, تو چھپ چھپ کے پانی پینا ہے, چھپ چھپ کے سارا کچھ کرنا ہے جو بھی ہے. لیکن اب نا یہ ہے کہ آفس میں نا 2 لوگ باتیں کر رہے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک آئی تھنک اسموکنگ کرتے تھے, تو پھر انہوں نے نہیں روزہ رکھا ہونا, تو کہتے تو روزہ تیرا تو روزہ بھی نہیں سیکھا, تو چھٹی چلی جائے گا, تو چلا گیا سے گھر. کہتے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا, تو میں گھر چلا گیا. کہتے تیرا روزہ بھی نہیں سیے گا. تو نا کہتے تمہیں کیا پتا کہ میرا تھا یا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر نہ بھی ہو نا تو ایک احترام ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں تو آپ کہا کریں ہمارا روزہ ہے. کہتے ہیں تو اپنے فتوے کاٹ لے, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے اس طرح نا مذاق میں کر دیا. اور یہ بات ہمیں بھی بچپن میں یہ بتایا کہ روزہ نہیں بھی نہ رکھا تو کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے. اور یہ والی جو احترام والی بات ہے نا, میں نا ادھر بھی بیٹھی, میں نے کہا ان دونوں کے بیچ میں ان کو کیا کہنا ہے. خیر, لیکن مجھے بڑی بات یہ فیل ہوئی کہ اب تو یہ بھی سارا کچھ ختم ہوئی جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو شیئرنگ اور کیئرنگ والی آپشن ہوتی ہے نا, وہ زیادہ تر نا ٹھیک ہے کچھ لوگ کرتے ہیں رمضان میں, مجھے لگتا ہے بعد میں بھی ایسی ہونا چاہیے. مطلب جیسے رمضان میں افطاری آ رہی ہے, جا رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو یہی بعد میں بھی مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے سب کے ساتھ نا. یا آپ کو ویسے ہی کسی کو انوائٹ کر دیں, یا آپ خود مطلب جس طرح چلو فیملی میں تو ہوتا ہے, لیکن آپ کسی کو انوائٹ کر لیں. مطلب آپ جو اس کو ایسے وہ بھی ایسے کہیں کہ ہم مطلب کٹھے, میں نے کھانا کھانے کا دل کر رہا تھا تو آپ کے ساتھ, تو اس طرح پھر ہم نے نا اس طرح ارینج کیا, مطلب اگلے کو بھی فیل بھی نہ ہونے دیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, یہ میں نے نا جب آپ تھوڑے کبھی کبھی گزرتے ہیں ان چیزوں میں سے, تو وہ یہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. تو پھر میں نا میری کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے, تو ایون میں اگر کسی کو دعا بھی کروا رہی ہوتی ہوں نا, تو میرا زیادہ زور یہ ہوتا ہے کہ یار اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا ہے نا, تو اس کو آپ نا جتلائیں مت, کیونکہ وہ جو دل دکھتا ہے نا وہ بہت مطلب میں کہتی ہوں کہ بس بندہ ٹوٹ جاتا ہے جو بات ہے. تو میں نا کسی کو
دعا ہی کرا رہی تھی تو اس میں نا اس طرح کی کوئی بات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نا اپنی پوری بتا دی مجھے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، تو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو پھر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بے غرضی سے جو ہے نا آپ ان کو معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ادھر کچھ کرن ہی نہ سان بھی نہ کرن ساڑھے. تو انہوں نے اس طرح کہہ دی. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو نا معاف کر دیں. تو یہ والی جو بات تھی نا، ادھر آفس میں بھی کچھ اس طرح کے مطلب باتیں چل رہی تھی تو میں بیچ میں تھوڑا سا بولی اسی بات پہ. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنی سمجھ ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہی کرتا ہے. پھر میں نے کہا وہ جتنی سمجھ ہوتی ہے نا پھر وہ اس کے مطابق ہی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کیا اس کو کہتے ہیں، مطلب آپ کو بات کا پتہ بھی ہے لیکن آپ پھر بھی جان بوجھ کے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں. تو پھر میں نا یہ ساری باتیں، دوسرا یہ تھا کہ ایک وہی بات کہ کھانے پینے کا تو ٹھیک ہے، بکس میں ہم پڑھتے تھے کھانا پینا بھی روکنا ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن جو اصل مجھے اب سمجھ آتی ہے جو اصل بات ہے نا اس باقی سارا کچھ ہے کھانے پینے کے علاوہ ہے. آپ زبان سے کسی کو مطلب اس کا دل نہ دکھا دیں، آنکھوں سے ہم جیسچر سے کہہ دیتے ہیں. اب نا جیسے گھر میں آنا جانا ہے نا تو سارا، تو مجھے نا ایک دو دفعہ سننے کو ملا تھا تمہارے نا موڈ سوئنگز جو ہے نا اور ہوتے ہیں، تو پھر اگلے کو لگتا ہے کہ شاید اس کو خوشی نہیں ہے یہ جو بھی ہے. لیکن نا وہ بات جو ہے نا میرے سے جو ہے نا وہ جو نقلی والی وہ ہوتی ہے نا چیز کہ میں نقلی اسمائل دوں یا وہ میرے سے نہیں ہوتا. میں نا مطلب مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے موڈ کا کیا ہے یا جو بھی ہے، لیکن میں کہتی ہوں نہیں میرا وہ نہیں تھا، مطلب میں نے تو ایسا نہیں سوچا نا. لیکن مجھے کہتے تیری شکل تو پتہ لگا. پھر میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے. تو نا پھر مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ آپ کے بھی جو ہے نا آنکھوں سے بات کرنے کے انداز سے آپ پتہ چل جاتا ہے. اب جیسے میں اکثر نا کہیں بھی جاتی تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے نا بیٹھ جاتی ہوں، ویسے ہی بیٹھ جاتی ہوں، عادت ہے. تو پھر نا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کو کہتے ہیں جس طرح کوئی بندہ بہت پراؤڈی ہوتا ہے نا یہ اس طرح کے بیٹھتا ہے نا. تو میں نے جب بھی مجھے بات یاد آتی جس نے مجھے کہا نا میں نے پھر نا ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھ جانا. تو میں کہا نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہوتا، عادت ہے بس بیٹھنے کی. کچھ اس طرح کے بھی ہیں پھر وہ اس طرح بھی ان کا وہ موڈ خراب ہو جاتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ایسی ہی ہوں، کیا کروں. باقی ہے کہ خیال جو بے غرض پیار ہے وہ رمضان کے بعد بھی چلنا ہے اور پہلے بھی چلنا ہے. اور اس واقعی بہت مشکل، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، احساس بھی آ جاتا ہے. احساس بہت بڑی چیز ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو سینسٹیو ہوتے ہیں نا وہ دکھ بھی بڑی جلدی جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا بھی ہے اس طرح نا. تو پھر میں نا کئی دفعہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے دعا کر لی ہوئی ہے لیکن ہم بھی مطلب مجھے نہیں پتا لیکن ہو جاتا ہے. عائشہ جی کو دے دو. ساروں نے بہت پیاری باتیں کی ہیں ماشاءاللہ، اور ری انفورسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے. اتنا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کر کچھ نہیں رہے، شاید یہ مائک پکڑتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلے لمحے ٹیسٹ آ جائے گا. بیسکلی مجھے جو محسوس ہوتا ہے روزہ احساس کا نام ہے. جس طرح بابا فرماتے ہیں نا بلے شاہ اساں مردے ویکھے کھاندے پیندے نالے ٹردے ویکھے. تو واقعی وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ شاید جس طرح صوم کا مطلب ہے روکنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھوک پیاس سے حلال چیزیں رکوا کے اللہ پاک شاید کچھ اور ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ میرے کہنے پہ حلال چھوڑے گا، کھانا پینا چھوڑے گا، تو کیا میرے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑے گا. لیکن میرا خیال ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اب کافی نہیں ہو گیا پورا مہینہ آپ کے کہنے پہ یہ حلال چھوڑا ہے، تو اس سے زیادہ آپ پلیز ایکسپیکٹ بھی نہ کریں شاید ہمارے سے. تو وہ ہم اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اور حرام میں بہت کچھ آ جاتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رشوت ہے یا کوئی حرام اور طرح سے ہے. تو اس میں یہ سارا کچھ ہی، یہ جو 360 طرح کے بت ہیں یا وہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں سارے، نفرت ہے، غصہ کسی کو، اور ایمپتھی، احساس کا مطلب وہی ہے نا کہ وہ ایمپتھی نہیں آ رہی ہوتی روزہ رکھ کے بھی، کہ سارا دن اگر میں بھوک سے پیاس سے مجھے ویکنس ہو رہی ہے، کمزوری ہے، تو اگلا جو بھوک میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی ہے، تو مجھے اس کے چہرے سے پتہ لگ جائے کہ وہ بیچارہ کس پین میں ہے. تو وہ ایمپتھی والی فیلنگ تھوڑی تھوڑی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے. ہر رمضان ہر سال کے بعد ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے،
اور وہ تاکہ ہمیں وہ دوسروں کی جو بوٹس ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ وہ کیا فیل کر رہا ہوگا. کسی کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں, یا کسی کے پاس, ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوں, مٹیریل چیزیں میں بھی پاسبل, وہ کسی کو کندھا چاہیے, کسی کو خوشی, کسی کے پاس کوئی شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے, کسی جس طرح ابھی بڑی پیاری سندر جی نے بات کی تھی کہ وہ کوئی کھانے کے لیے آپ کسی کو بلا سکتے ہیں یا کسی کو انوائٹ کر سکتے ہیں, یا وہ کپڑے پہننا کہ عید کے اوپر آپ احساس کریں کہ کسی کے پاس نیا جوڑا نہیں ہے. تو بیسکلی احساس. اور ایک اور میں نے چیز جو بڑی ود دا پیسج آف ٹائم نوٹ کی, جس طرح سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, لیکن احساس نہیں آ رہا ہوتا ہمارے اندر. رمضان میں روزہ کھولتے ہیں, افطاری میں جو روزے دار ہیں میں نے ان کو اتنا کھانا ویسٹ کرتے دیکھا ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, آپ کسی گھر میں چلے جائیں, وہ جب ڈیلز لگتی ہیں, ایون وہ پیزا ہٹ کی ایک ڈیل لگا کرتی تھی کہ ایز یو مچ ایز یو کین ایٹ واٹ ایور, اس طرح کا کچھ تھا کہ جتنا مرضی آپ اس اماؤنٹ آپ نے جو پے کر دیا اس کے پاس آپ جتنا مرضی اس کے بعد آپ کھاتے جائیں. تو وہ اتنے پیزاز جو تھے وہ افطاری کے بعد وہ ہم سارے روزے دار وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ سب ہم اتنے اتنے اکٹھے کر کے وہ سارے ڈسٹ بن میں جا رہے ہوتے تھے. ابھی بھی آپ افطار پارٹیز میں دیکھیں تو وہ اتنی ہم پلیٹس بھر لیتے ہیں سارا دن. وہ جو کھانا پینا چھڑوا کے اللہ تعالیٰ وہ میرا خیال ہے بھوکے پیاسے کا احساس دلوانا چاہ رہے تھے کہ جب وہ کھانا نہیں مل رہا ہوتا تو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ کھانا مل جاتا ہے تو وہ احساس نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اتنا کھانا کوڑے میں جائے گا اور جو رزق ہے اس کی بے حرمتی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے تو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا. تو وہ سارا دن شکر گزاری نہیں آتی, اور شام تک تو آنکھیں دیکھیں نا بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, روزے کے بعد وہ ڈرین ہو جاتی ہے, ویکنس شروع ہو جاتی ہے, مائیگرینز ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ جیسے جیسے رمضان سٹارٹ ہوتا ہے پھر بھی کچھ انرجی ہوتی ہے, اور جب اینڈ جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم میں تو انرجی بھی وہ انرجی لیول کم ہو رہا ہوتا ہے ہمارا, لیکن ہم پھر بھی کھانا ضائع کرتے ہیں, پھر بھی ہم کوڑے میں پھینک رہے ہوتے ہیں. اور وہ اتنے لوگ جن کے پاس وہ اتنی نعمتیں نہیں اویلیبل, جو ترس رہے ہیں اس کھانے کو, اور اللہ تعالیٰ وہی احساس ہمارے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو میں بھوکا رکھوں گا تو اس کو بھوکے کا درد ہوگا. لیکن وہ سارا دن ہم افطاری کا ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب افطار میں یہ بھی بنا دیں یہ بھی بنا دیں, اور اس کے بعد وہ ہم کھاتے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں سحری پہ بھی ہم جا رہے ہیں, اور سحری میں بھی ہم اوور لوڈ ہو رہے ہیں اور اس کو ہولڈ کرتے جاتے ہیں اور احساس نہیں آ رہا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب انسان جس طرح دعا کے ساتھ اتنا کچھ سیکھا الحمدللہ, کہ وہ سارا دن جس طرح انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ ریت کی ایک دیوار ہے کہ آپ ایک چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے شاید وہ کوئی اور دیوار گر جاتی ہے. تو یہ چیزیں سیلف انالیسس جو ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ ایک چیز پہ کام کرتے ہیں تو شاید وہ 2-4 دیواریں اور گر چکی ہوتی ہیں. احساس بہت واسٹ اس کا ہے پلیٹ فارم, اور بہت بڑی چیز ہے کہ کہاں کہاں کس کس کا احساس کرنا ہے, بولتے ہوئے احساس کرنا ہے, کھاتے ہوئے پیتے ہوئے سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے, کہ ٹون کیسی ہو, کسی کا دل نہ دکھ جائے, کسی کے پاس پتہ نہیں وہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. تو یہ میرے خیال اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمیں بہت باریک بین اور اس طرح کی نظر عطا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنے خوبصورت ہو جائیں کہ شاید ساروں کو تو پھر بھی راضی نہیں کر سکتے, لیکن ایک کوشش ہے, ایک اسٹرگل ہے جو کہ ایک آن گوئنگ, جس طرح آپ نے کہا نا ٹیک ہوم میسج, تو وہ رمضان کے بعد بھی یہی ہے اور وہ سارا سال یہی ہے کہ وہ احساس, ایک درد اور ایک ایمپتھی, ایک فیلنگ, تاکہ ہم وہ ویسٹ بھی نہ کریں اللہ کی نعمتوں کو. پھر جس طرح لائٹ جا رہی ہے, گیس نہیں ہوتی, صبح پانی چلا جاتا ہے, تو جب وہ آتا ہے واپس تو پھر ہم اسی طرح ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح گیس کے چولہے چلتے ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور کھانے کے اندر بھی اسی طرح ہی مطلب ویسٹ کرنے کی چیز ہے, اور لائٹ پنکھا چلا کے ہم چھوڑ کے کمرے سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے اور ہم سب کو توفیق دیں کہ جس طرح اللہ ہمیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دیں. پتہ نہیں اب یہ باقیوں کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے, لیکن نا میں کچھ عرصے سے میں یہ فیل کر رہی ہوں, اپنے گھر میں بھی میں نے 1-2 دفعہ دیکھا, اور جن لوگوں کو میں نے دعا کرائی ہوتی ہے نا ان کا بھی خصوصاً ان ٹائمز میں جو لاسٹ ڈیز چل رہے ہوتے ہیں ان میں میں نے یہ بہت آتا ہے جی کہ جو میاں بیوی ہیں ان کی طلاقوں تک باتیں پہنچ جاتی ہیں, ایکسٹریم لڑائیاں ہو جاتی ہیں عید سے پہلے. تو مجھے نا یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے نا. تو ایک میری فرینڈ ہی ہے, اس نے بتایا جی گھر میں پھٹا ہو گیا ہے, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی فلاں سے کیسے ملوں گی, فلاں سے کیسے ملوں گی, اور جی موڈ آف ہیں یہ وہ.
تو اس کو تو میں نے نہیں کہا, میں اس کو بتاتی رہی اچھا تم کیا پہن رہی ہو ہسبینڈ کا, مطلب میں نے بات ہی نہیں کی اس ٹاپک پہ. لیکن میں نے نا دل میں نے ایسی سوچا, میں نے کہا یار جب انسان سسرال میں رہ رہا ہوتا ہے تو آپ بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ساس کی وجہ سے پھٹا ہو گیا, یا میری نندیں آئی نہیں تھیں نا تو ان کی وجہ سے ہو گیا, اور پھر جب آپ سپریٹ ہوتے ہیں پھر کیوں لڑائی ہو رہی ہے. تو اسی طرح نا سارا سال بندہ کہتا رہتا ہے شیطان نے کرا دیا, شیطان نے کرا دیا. تو ابھی جو 28واں روزہ ہے یا لاسٹ ویک جو ہے یا عید سے بالکل پہلے چاند رات پہ بھی آپ نے روزہ ہی رکھا ہوا ہے, تب تو شیطان نہیں ہے, تو پھر گھروں میں کیوں پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ میرا کویشچن ہے کہ کیا یہ باقیوں نے بھی ایکسپیرینس کی ہے چیز, یا یہ میں نے ہی فیل کی ہے. اور دوسرا نا ایک دفعہ سر کسی کو یہ بات کر رہے تھے کہ خوش رہا کرو, تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار مطلب نارمل روٹین میں کیا خوشی ہوتی ہے, مطلب خوش رہنے کا کیا مقصد ہے, یا اسپیسیفکلی سر نے ایسے کیوں کہا ہے نا. اس وقت مجھے خیر نہیں سمجھ آئی اس بات کی. لیکن نا آج کل میں یہ فیل کر رہی تھی کہ سم ٹائمز آپ اپنے کلیگس کے ساتھ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں, تو بعد میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یار یہ کچھ ٹائم جو ہم نے گزارا ہم کتنے خوش تھے. اور مطلب اسی طرح ڈفرینٹ موقعوں پہ نا یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یار یہ جو ٹائم ہم نے گزارا ہے, یہ جو میں نے فون پہ بات کی ہے کسی سے, اس ٹائم میں کتنی خوش تھی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے, اور اس کو بھی ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوتا ہے, اور ہم مطلب دکھ میں ہیں تو اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے کہ کچھ ٹائم ہم نے بہت خوشی سے بھی گزارا ہے. اسی طرح عید تو گفٹ ہے اللہ میاں کا, تو یہ بھی تو ایک ناشکری ہے کہ آپ عید سے پہلے لڑائیاں شروع کر دی ہیں, یا یہ کیوں ہوتا کیوں ہے ایسے. جو عید والا یہ ویک آتا ہے نا, مطلب میرے لیے تھوڑا سا ایکسپیکٹڈ بھی ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو لاسٹ 10 days ہوتے ہیں نا ICU والوں کے لیے, ہمارے لیے تھوڑے سے کرٹیکل ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ اس میں سوئسائڈل اٹیمپٹس جو ہیں نا وہ میکسیمم تقریباً ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بچے اپنی عید پہ, یہ وہ والا ٹائم چل رہا ہوتا ہے جب ہر جگہ ایک گہما گہمی ہوتی ہے, ہر جگہ لوگ خریداری کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سارا سال آپ نے خود کو سپریس بھی رکھا ہوتا ہے, ایک طرح سے آپ کمپرومائزنگ بھی چل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن شاید کچھ اوکیزنز اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا سیلف کنٹرول یا تھوڑا سا جو ہے تھوڑے سے ذرا ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک سارے بچے ہی اس محلے کے اگر وہ کپڑے خرید رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, اور ایک رکشہ ڈرائیور ہے یا جو بھی ہے, اور اس کی سیلری اتنی نہیں ہے کہ وہ کھانے کرائے کے بعد ایک باقی لگژریز کو افورڈ کر سکے, تو جب اس کو جا کے بچے بار بار ایک ہی بات کہیں گے کہ ہماری چیزیں کب آئیں گی, ہماری چیزیں کب آئیں گی. ابھی میرے پاس ایک سوئسائڈل اٹیمپٹ والا ایک بندہ تھا, رکشہ ڈرائیور ہی تھا, اللہ کا شکر ہے بچ گیا, گندم کی گولی کھا کر آیا ہوا تھا تو بچ گیا. وہ سارا کچھ ہوا, یہ وہ ریئلائزیشن فیملی کو یا باقی چیزوں کو بعد میں ہوتی ہے کہ اگر یہی نہ رہا تو وہ عیدیں اور وہ کپڑے اور وہ چوڑیاں کس کام آئیں گی. ٹھیک ہے, تو میں یہی بات ایک کہہ رہی ہوتی ہوں, مطلب ان لوگوں کو بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہوں اور اس میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ کیا کپڑے چوڑیاں یا جو بھی چیزیں ہیں کسی ایک شخص کا نعم البدل ہو سکتے ہیں. آپ کو ساری عمر کے لیے میں یہ کہوں کہ میں آپ کو ساری عمر کے لیے کپڑے لے دیتی ہوں یا چوڑیاں لے دیتی ہوں, آپ یہ بندہ بیچ میں سے ہٹا دیں, کبھی یہ سودا کریں گے؟ نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا بندہ وہاں سے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ جب سب کے بچے مانگ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس نہیں ہے, تو اس صورت میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو گھروں میں عام طور پہ ہو رہا ہوتا ہے, جو آج کل مسئلے جہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ اب تو ساس بھی نہیں ہے, اب تو نند بھی نہیں ہے, لیکن اب ہمارے پاس میڈیا ہے. ٹھیک ہے, اب میڈیا میں جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ پہلے ایک ریئلائز کریں کہ ٹھیک ہے وہ حقیقت کے ڈرامے کچھ آپ کو شوٹ کر کے دکھاتے ہیں, لیکن جو وہ فیملی بیک گراؤنڈز دے رہے ہوتے ہیں, جو وہ لگژریز گھروں میں دکھا رہے ہوتے ہیں, کتنے % ہے پاکستان کی قوم جو اس کو افورڈ کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک آپ نے 2 نمبری لگائی, ایسے کیا, اور اس کے ساتھ ہی آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا, اور آپ ایک امیر لیوش اس میں چینج ہو گئے, آپ کے پاس گاڑی بھی آ گئی, بنگلہ بھی آ گیا, سب کچھ ہو گیا, فلانا ہو گیا, یا آپ نے اس سے بریک اپ کیا, اس سے میک اپ کیا, ٹھیک ہے, تو ایسے ہو گیا. اس الٹیمیٹلی حالانکہ ڈرامے کے اینڈ میں بھی وہ آپ کو ٹیک ہوم میسج یہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری شارٹ ٹیمپرڈ چیزیں ہیں اور اینڈ میں آپ کے ساتھ برا ہی ہونا ہے, لیکن ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈرامے میں ہی دیکھ کے اکثر ڈرامے آپ کو یہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لگژریز ہر چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں آپ کے اندر سے نکل جاتی ہیں. آپ نے کسی کو فون کیا, آپ اس پہ اٹھا لیں موبائل کو, ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک برانڈ ہے, ہر فیس بک کے اوپر آپ کے پاس ایک برانڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ جب آپ بار بار ایک ہی چیز کی بھرمار دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ ابھی ثنا سفیناز آ گیا, ابھی صوبیہ نذیر آ گیا, ابھی اعلان کا آ گیا, ابھی فلانا آ گیا, تو آپ جو آرام سے اپنا 1000-1200 کا سوٹ لے کے خوش ہوتے تھے نا, آپ اس سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب سے بصر, یعنی اپنی نظر کی حفاظت کرنا. وہ نظر کی حفاظت صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی بندے کو نہیں دیکھنا یا کسی بندی کو نہیں دیکھنا, وہ اس کی بھی حفاظت یہی ہوتی ہے کہ آپ نے غیر ضروری نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے,
تو جب آپ غیر ضروری لگژریز یا غیر ضروری جو آپ کی نہیں ہے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھیں گے یا سب کچھ کریں گے، تو تب بھی آپ نے اس بندے سے ڈیمانڈ کرنی ہے نا کہ بھائی مجھے بھی یہ چاہیے. اب آپ بیٹھی ہوئی ہیں آرام سے، آپ نے ایک فون کیا، آپ کی دوست کا فون آیا، یار میں نے یہ 15,000 کا جوڑا لیا ہے، اس پہ 5,000 میں درزی نے سی کے دیا ہے، میرا عید کا جوڑا 20,000 کا تیار ہو گیا. اب اس سے پہلے آپ خوش تھے کہ آپ نے 5,000 کا ریڈی میڈ جوڑا لے کے آپ بہت خوش ہیں کہ آپ نے لے لیا، لیکن آپ اپنی خوشی پہ قائم نہیں رہے. ٹھیک ہے، مین چیز جو ہے نا وہ خوشی پہ قائم رہنا ہے. آپ سے خوشی پہ قائم نہیں رہا جاتا. آپ اپنی خوشی بھی دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ شاید میرے پاس یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. زندگی میں جو بندہ اس چیز سے خوش نہیں ہے نا جو اس کے پاس ہے، تو وہ اس چیز سے بھی کبھی خوش نہیں ہوگا جو دوسروں سے وہ لے گا یا دوسروں کو دیکھ کے لے گا، وہ اس سے بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتا. تو مین چیز جو اکیلے رہنے والے کپلز میں بھی آتی ہے، جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک تو وہی والی بات کہ چلیں اگر لو میرج ہے یا کچھ ہے تو وہ ایک حد تک لو میرج کو آپ کنٹینیوسلی نہیں کرتے، یا تو آپ معشوق کو بے عیب رکھیں، پھر آپ اس میں کوئی فالٹ نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو لیکن جب عید آتی ہے کچھ آتی ہے تو آپ کو معشوق کی کمائی بھی کم لگنے لگ جاتی ہے، پھر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے. تو میں سب کو یہ ٹیک ہوم میسج یہی والا دینا، مطلب یہی ہے کہ یار جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں کبھی آپ کے پاس اس بندے کی ریپلیسمنٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ آپ کا باپ ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک بچے کا کبھی مطلب وہ آیا تھا تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں 14 سال کا تھا جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی. میں نے اپنے ابو سے ایک دفعہ ہی میں ناراض ہوا تھا زندگی میں، ایک دفعہ، اور میں نے ان سے کہا تھا مجھے جوتے چاہیے. اس رات جوتے آئے تھے لیکن میرا باپ ایمبولینس میں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ جوتے تو مل گئے لیکن وہ باپ کبھی نہیں ملا. ٹھیک ہے، اس نے وہ پوری کرتے ہوئے یہ کرتے ہوئے وہ اتنا ایگزاسٹ ہو چکا تھا کہ وہ پیسے اس نے لے لیے، وہ جوتا لے لیے، واپسی میں آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا جو بھی ہوا. وہ کہتا ہے وہ پہلی ناراض رات تھی جو میں اپنے باپ سے ایک رات پہلے سویا تھا، اور اگلے دن صبح میرے باپ نے کہا تھا کہ تم صرف اس لیے ناراض ہوئے جوتے آ جائیں گے. وہ جوتے آئے تھے لیکن وہ باپ نہیں آیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، چیزوں کے کبھی بھی نہیں مل، چیزیں آپ کو مل جانی ہیں زندگی میں. یہ میرا تجربہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کی اگر خواہش کر لی ہے نا، مل جائے گی وہ خواہش، لیکن اس پہ قائم ہونا اور پھر اس کو اون کرنا، یہ آپ کا مین وہ ہے کہ آپ اس وقت اسے اون بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پوری ہو جائیں گی وہ چیزیں. جوتے کپڑے یہ کبھی بھی کسی انسان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اس لیے خواہش کرتے ہوئے نا دوسرے کو اس حد تک نہ ڈالیں کہ وہ کسی مشکل میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سب کچھ ہوگا آپ کے پاس، لیکن وہ لوگ ہی نہیں ہوں گے جن کے سامنے آپ نے یہ پہننا تھا، جن کے سامنے آپ نے یہ کرنا تھا، جن کے سامنے آپ نے یہ برانڈز کی بہار لگانی تھی. تو پھر کیا فائدہ اس جوتے کا، اس کپڑے کا، ان چیزوں کا؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو لگژریز کبھی بھی کسی دوسرے کو دیکھ کے یا جج کر کے، اگر آپ کے پاس ایک پیار کرنے والا بندہ موجود ہے، بچے موجود ہیں، تو آپ ایک لگژری میں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ہے نا تو اس کو شکر کر کے تھینک یو کر کے لیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. تو انسانوں کے ساتھ لگژریز ہیں، انسانوں کے بغیر نہیں ہے. خالی کمرے میں بیٹھ کے آپ 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے بیٹھ جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. عید کے دنوں میں اسپیشلی ہوتا ہے مشکل ٹائم ہوتا ہے، بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ میں اپنے بچوں کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، کیا لے کے چلنا ہے، یہ مانے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان باپ ظاہر سی بات ہے وہ دھکے کھا ہی رہا ہے باہر. ٹھیک ہے، کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں میں نہ ہو، انٹل اللہ اس کے آپ کسی نشے کی لت میں لگے ہوں، جوا کھیل رہے ہیں، کچھ کر رہے ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ ایک الگ گیم ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک باپ کما رہا ہے نا اور اس میں آپ کو وہ روٹی دے رہا ہے، کپڑا، باقی چیزیں جس طرح بھی وہ پوری کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے ایک مشکل اوکیزن ہے، اور اس میں باقی سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ، میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ نہ لیں آپ. میں نے یہ بھی میرے تجربے میں آیا کہ اگر آپ اپنا وہی والا سوٹ جو آپ لیتے ہیں 10,000 کا اور آپ دوسرے کو وہ 10,000 کا سوٹ دیتے ہیں نا کہ یار یہ لے لیں، نہ کریں یہ، اس لیے کیونکہ وہ نہیں پہنے گا. ٹھیک ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے اس کو اٹھا کے رکھنا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کی بجائے آپ اسے اتنی ہی قیمت میں زیادہ کپڑے چیزیں لے دیں، وہ کم از کم پہن لے، برت لے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کم از کم یہ ہوگا کہ ہاں یار یہ میں پہن لوں گا، یہ میں کر لوں گا، یہ ایسے ہوگا. یہ جو ایکول والی چیزیں ہیں نا، وہ اگلے بندے کو اس اوکیزن کا انتظار ہوگا کہ جی جب کبھی وہ آئے گا تب کبھی وہ پہنے گا، تب کبھی وہ جائے گا. وہ نہیں پہنتے. یہ میں نے یہ بھی تجربے کر کے دیکھے ہوئے کہ یار یہ ہے، وہ بیچاروں کے رکھے رہتے ہیں، وہ اپنے اسی حلیوں میں رہتے ہیں. ہاں نہیں ہوتا وہ. اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ وہ دیں جو اگلے کو سوٹ کرتا ہے. اگلے کے شوز میں اگر آپ نے جانا ہے نا تو آپ اگلے میں یہ دیکھیں وہ کس کپڑے پہ وہ کمفرٹیبل ہے، آپ اس کو وہی چیز لے دیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا کمفرٹ زون ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک اتنا مہنگا سوٹ دے دیں کہ جس کی سلائی 5,000 جانی ہے. ٹھیک ہے، اس 5,000 میں اس کا راشن آ جائے گا. ٹھیک ہے،
تو اب اس نے وہ کھانے پہ پورا کرنا ہے یا وہ کسی ٹیلر کو دے کے وہ تو پڑا رہے گا, بیکار ہو گیا اس کے لیے, ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی اتنی محبت سے پکڑا دیا کہ وہ آگے اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا, تو وہ کیا کرے گا. تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا اگلے کی ریئلائزیشن کر کے اور پھر اس کے حساب سے چیزیں آپ ایڈجسٹ کریں. تو یہ بھی آپ کی ایک دعا ہے, یہ آپ کی عید ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے کمفرٹ زون میں عید گزارنے دیں, ان کو ریئلائز کریں. اگر آپ اپنے بچوں کی اتنی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی شاپنگ کسی اور کے بچے کے لیے جو نہیں لے سکتا تو آپ ان کو ایز اے گفٹ دے دیں. کوئی آپ نے اپنے 10 سوٹ لیے ہیں تو یار کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ آپ وہی لیں, آپ تھوڑے سے چھوٹے سوٹ لے کے یا کچھ آپ وہ دے دیں, ٹھیک ہے. کچھ کر دیں تو کم از کم یہ والے انسیڈنسز کم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. بلا مبالغہ جسے آپ کہتے ہیں نا, آپ ایک شو آف میں نہ جائیں. اگر آپ نے کچھ لے لیا ہے, یہی سرکار نے کہا تھا نا کہ نعمتوں کی نمائش ہے اس طرح نہ کریں, کسی کا دل دکھ سکتا ہے. تو اگر آپ نے کچھ لے لیا اور اللہ نے آپ کو اتنی کیپیسٹی دی ہے, اتنی ہمت دی ہے کہ آپ نے لے لیا, تو آپ نہ 4 لوگوں میں بتائیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے تک رکھیں, جس نے دیکھنا ہوگا کبھی دیکھ لے گا. لیکن آپ اسپیشلی یہ شو کریں کہ اس کو فون کر کے بتائیں یار میں نے یہ لے لیا ہے, یار میں نے یہ کر لیا. تو یہ دوسروں کو, ہر بندہ نا ایک الگ ہیٹ آف مومنٹ پہ ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی ٹائم بھی ولنریبل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں وہ پھر وہ والے آرگومنٹس شروع ہوتے ہیں, لڑائیاں عید سے پہلے جو ہوتی ہیں نا, وہ یہ اسٹریس, ظاہر سی بات ہے آپ اسٹریس دیتے ہیں تو اسٹریس نہ دیں, پیار سے رکھیں لوگوں کو, لوگوں کا کمفرٹ زون مت توڑیں. یہ ہے کہ لوگوں کے کمفرٹ زون نہ خراب کریں, جیسے آپ رہ رہے ہیں ویسے رہیں, ٹھیک ہے. آپس میں پیار سے رہیں. عیدیں انسانوں سے ہیں, انسان نہیں ہے تو عید کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے کپڑوں پہ, جوتوں پہ یہ ایک حد تک جھگڑے ہوتے ہیں. مطلب میرا یہ ویک بہت مشکل گزرتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سوئسائڈل اٹیمپٹ آتی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, ہر سال آتی ہے, ٹھیک ہے. جو خاتون اس چیز میں پھنسی نہیں ہے, ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے کچھ, تو ان میں سے ایک آدھی نے مجھے کہا کہ میری تو عیدی نہیں آئی. پہلے میں نے کہا یار مطلب عیدی اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے آپ ڈپریس ہو جاؤ. میں نے کہا یار تو میرے ساتھ چلو, ہم لے لیتے ہیں جو تمہیں پسند. پھر میں نے بعد میں کہا کہ نہیں یار, یہ بھی ایک فیلنگ ہے کسی کی, یہ بھی اس بیچاری کا احساس ہی ہے اپنے لیے کہ وہ سینسٹیو ہے اس معاملے میں بھی کہ بھئی میری بہن بھائیوں کی عیدی آ رہی ہے, ہر ایک کی نا ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر نہیں آ نہیں رہی نا تو آپ دینے والے بن جائیں, اتنا کون سا مسئلہ ہے. آپ کی نہیں آئی نا تو اس کا مطلب باقی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نہیں آئی, تو آپ ان کو دے دیں جا کے. لیکن سم ٹائمز آپ کے اپنے گھر والے بھی تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں نا کہ بھئی تمہاری شادی نہیں ہو رہی, اور مطلب اتنا زیادہ اس چیز کو مطلب پریشرائز کر دیا ہے کہ وہ بندہ ہر چیز میں, ہر ایونٹ کو سیلیبریٹ ہی نہیں کرا. وہ یہی سوچی جا رہا ہے اس میں میرے اندر لیکنگ کیا ہے, کون سی چیز میری رہ گئی ہے. تو اسی لیے نا لوگوں کا مین دعا یہی ہے کہ لوگوں کا کمفرٹ زون نہیں توڑنا, بس, ٹھیک ہے. کسی بھی طرح کے, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے کوئی ہو, کمفرٹ زون کسی کا خراب نہ کریں. سب کچھ جو ہے نا تبھی ہے جب آپ لوگ ایک ساتھ ہیں. جس دن یہ مٹھی کھل گئی نا اور اس میں بدگمانی کی ریت آ جائے نا تو یہ مٹھی کبھی بھی بند نہیں ہوتی, اور اس کے بعد یہ جھڑتی رہتی ہے اور مٹھی کبھی بند نہیں ہونی اور آپ سارے بکھرے رہیں. علم القرآن خلق الإنسان